ویلکم ٹو ایپی اسٹوری۔ اس ایپیسوڈ میں انور اپنی بیتی غلطیوں کو یاد کرے گا جس میں اس نے میرب کو بچپن میں ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے مجھ سے میری بیوی کو چھینا ہے، جس میں ماں بیگم بھی یاد کریں گی کہ اس کے شوہر نے وقاص کو اپنی بیٹی کو پکڑایا تھا کہ میں پال پوس کے بڑا کر کے دوں گا۔ ایک طرف وقاص بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پال پوس کے بس ٹھیکہ لیا تھا ان کو بڑا کر کے دینے کا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ ایسے ہمارے ساتھ نہ کرے۔ ایک طرف میرب اپنی بچپن کی تصویروں کو اس گھر میں دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور مزید تکلیف میں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سب نے ایسا کیوں کیا۔ دوسری طرف انور کہتا ہے کہ میں سب سے بدنصیب باپ ہوں کہ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ دوسری طرف حیا جو ہے وہ گلے میں دوپٹے کا پھندا بنا کے کہتی ہے کہ یہ میں نے میرب کے لیے بنایا تاکہ میں اس گھر پہ راج کروں، اور آئینے میں اپنے آپ کو تصور کرتی ہے کہ میں معتصم کی دلہن ہوں۔ یہاں پر میرب اپنی فیملی البم کو آگ لگا دیتی ہے، اپنی پرانی باتیں یاد رکھتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیتی ہوئی ان پلوں کو اور سالگرہوں کو سوچتے ہوئے وہ البم کو آگ لگا دیتی ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی اپنا نہیں ہے، جس میں وہ نہایت تکلیف میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وقاص اور انور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میرب سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ وقاص کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمیں ضرور جا کے بات کرنی چاہیے میرب سے۔ یہاں پر آ کر یہ بتاتی ہے کہ میرب کے کمرے میں سے آگ نکل رہی ہے، وہ لوگ اس کو بچاتے ہیں اور باہر نکال کے لاتے ہیں۔ ایسا سین ہوتا ہے کہ جس میں دونوں باپ ایک ساتھ اپنی بچی کو اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی پھر بھی تکلیف میں ہوتی ہے اور بیٹھتے ہوئے پانی کا گلاس باپ کے ہاتھ سے جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے بالکل کچھ نہیں لگتے۔ دوسری طرف انور بھی بولنے لگتا ہے تو وہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ آپ سب لوگ جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، مجھے اس جگہ پہ نہیں رہنا۔ بھاگنے لگتی ہے تو انور اس کے پیچھے جاتا ہے۔ باہر جانے لگتی ہے تو اس کا سامنا معتصم سے ہو جاتا ہے۔ معتصم کو بھی ابھی کچھ نہیں پتا ہوتا اور وہ اس سے غصہ کرتا ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ صرف رشتے سے انکار کا غصہ کر رہی ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے اور اس تکلیف میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر یہ رشتہ ہی نہ ہوتا تمہاری وجہ سے تو آج میں اتنی تکلیف میں نہ ہوتی، اور وہ اسے بغیرت انسان کہہ دیتی ہے، جس میں معتصم اس کو تھپڑ لگاتا ہے اور وہ پہلی تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے حیا بہت خوش ہوتی ہے اور ساتھ ہی انور جو اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیٹی کو مارا ہے، اور تھپڑ برداشت نہ کرتے ہوئے میرب بے ہوش ہو جاتی ہے اور معتصم اس کو سنبھالتے ہوئے تھامتے ہوئے ایک بار پھر سوچتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کا بعد میں اسے پچھتاوا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف میرب کی ماں کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلائیں، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، صدمے میں ہے، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ پانی پلاتے ہیں، پانی وہ نہیں پیتی، بہت تکلیف میں ہوتی ہے۔ ایک طرف حیا کو موقع مل جاتا ہے آگ لگانے کا کہ تم جس سے شادی کر رہے ہو تمہارے فیصلے اتنے اٹل ہوتے ہیں اور ایک لاوارث لڑکی سے شادی کیسے کر سکتی ہو جس کے باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہتی ہے اگر میں نے جھوٹ بولا تو تمہارے ہاتھوں سے قتل ہونے کو تیار ہوں۔ غصے میں معتصم اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے سب پتہ چل گیا، میرے جانے کے بعد کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں بتانے لگتی تھی تو وہ ہنستا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے باہر جانے سے اس گھر میں جو ہوگا مجھے نہیں پتہ چلے گا، آپ ایک لاوارث لڑکی سے میری شادی کرنا چاہ رہے ہو۔ لیکن یہ سن کے انور آ کے کہتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، جس کو دیکھ کے وہ شوق ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ اب تمہیں سمجھ آئی ہے کہ ہم تمہاری شادی کیوں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تمہارے مرحوم باپ کی بھی یہی خواہش تھی۔ جس کو سن کے معتصم ایک دم حیران رہ جاتا ہے، اور دوسری طرف ماں بیگم بھی اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس وجہ سے تمہارا رشتہ کروا کے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور آگے جا کے جب سامنا ہوگا ایک بار پھر انور اور معتصم کا، تو وہ یہی کہے گا کہ کاش آپ کو یہ احساس پہلے ہو جاتا تو آج آپ کی بیٹی مجھ سے تھپڑ نہ کھاتی۔ یہاں پہ پھر ہمدردی کرنے کے لیے آتا ہے معتصم، تو وہ کہتی ہے کہ بالکل اب تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو یہاں کی ہوں اور کوئی بھی مجھ پہ روب دکھا سکتا ہے، لیکن معتصم کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن میرب کہتی ہے کہ اب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم یہ غلط فہمی مت پالنا، جس پہ معتصم کہتا ہے کہ تم میں ابھی بھی اتنی اکڑ ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اکڑ نہیں، یہ میرا عزت نفس ہے جو کہ مجھے کسی کے باپ کے بدلنے سے نہیں ملے گا، میں نے تم سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اللہ حافظ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔